نیکسٹ کوشچن ہے، حال ہی کی نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کو کس عمدگی سے پیش کیا گیا ہے، اس کو اپنے الفاظ میں لکھیے۔ تو اس نعت شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کو اس طرح سے پیش کیا گیا ہے، بلکہ لکھیے، ٹھیک ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطا کاروں کو معاف فرما دیا، اور جیسا کہ ایک عورت جو آپ کے راستے میں کچرا ڈالتی تھی، جب اس کی بیماری کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اسی طرح اہل مکہ جب حجر اسود نصب کرنے کے لیے آپس میں دستے گریباں ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت عملی کے ذریعے سب کو شعر و شکر کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے لکھیے اس آنسر کو۔ نیکسٹ ہے، ذوق نے اپنے قصیدے میں ممدوح کے کن کن اوصاف کا ذکر کیا ہے، وضاحت کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ قصیدے کا ہے، تو ذوق نے اپنے قصیدے میں ممدوح کے ان اوصاف کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد یہ لکھیے، اے جہاں و جلال کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پر قربان جاؤں، یہاں تک لکھیے، تو میں قربان جاؤں، آپ کی ہستی اس دنیا میں موتی لٹانے والی ابر کے مانند ہے، ٹھیک ہے، موتی لٹانے والے ابر کے مانند ہے، یہ لکھیے، اسی لیے میں آپ پر قربان ہوں کیونکہ آپ کے ماننے والے مالا مال ہے، یہاں تک کہ چاند آپ کے جمال کی وجہ سے روشن ہے۔ اے سید جہاں و جلال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پر تو اس دنیا میں آپ کی ہستی ایک ایسے شمع کے مانند ہے جس کو خالق نے اپنے نور کے سانچے میں ڈال دیا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے لکھیے اس آنسر کو۔ نیکسٹ کوشچن ہے، نظم عورت میں شاعر نے عورت کی ہمت افزائی کیسے کی ہے، وضاحت کریں۔ کیفی اعظمی نے اپنی نظم عورت میں عورتوں کی ہمت و حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مرد وزن، یعنی کہ مرد و عورت لکھ سکتے ہیں، مرد و عورت دونوں برابری کے حقوق رکھتے ہیں، یہ فرسٹ پوائنٹ۔ پھر لکھیے، پھر عورت کے ساتھ ناانصافی بڑھتی جا رہی ہے جبکہ ان کو مردوں کے دوش و بدوش برابری کا حق حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بجائے آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، مردوں اور عورت کو برابری کا حق ملنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ عورت کو صرف باورچی خانے تک محدود نہ رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، صرف کھانا بنانے تک محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اس حصار کو توڑ کر، اس قید کو چھوڑ کر آگے بڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ سماج کی طرف سے جو زنجیر خدامت پسندی کی وجہ سے ڈالی گئی ہے، اس کو توڑ دو، اس زنجیر کو توڑ دو، سماج کی طرف سے جو زنجیر ڈالی گئی ہے اس کو توڑ دو، یہ پوائنٹ ہی مت لکھیے، 8 ہے، یہاں سے لکھیے۔ تو چنانچہ کہا گیا ہے، مرد کی ترقی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، دین اسلام نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ عورت یعنی ماں کے پیروں تلے جنت ہے۔ اس طرح عورت کو شاعر نے آج کی اس دنیا میں جینے کے لیے اس کے اندر بغاوت کے جذبات بھی جگائے ہیں، ٹھیک ہے، لڑنا چاہیے اپنے حق کے لیے۔ مردوں نے عورت کو ایک خوبصورت پھول سے زیادہ نہیں سمجھا، اس لیے عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی تاریخ کو بدل ڈالے، اس طرح سے لکھیے اس آنسر۔ نیکسٹ کوشچن ہے، شاعر نے عورت کی عظمت کو کس طرح اجاگر کیا ہے، عورت کا ایک روح ماں بھی ہے، ماں کی عظمت و تقدس پر اپنے خیالات کا اظہار کیجیے، یعنی کہ ماں کے بارے میں لکھنا ہے آپ کو۔ سیم آپ اس کے بھی تھوڑے پوائنٹس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس نظم میں شاعر نے عورت کی ہمت افزائی کی ہے۔ ہمارے مذہب میں، اسلام میں عورتوں کا مقام بہت اونچا ہے، ساری دنیا کا وجود بھی عورت سے ہی ہے، عورت سب سے پہلے ماں ہے اور نیک بیٹی، بہن، بیوی اور اسی طرح کے اور رشتوں میں بھی بندھی ہوئی ہے، تو ہر رشتے کو خوبی نبھاتی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی لکھیے۔ ماں بہت صبر سے کام لیتی ہے، ماں اپنے خواہشات کو قابو میں رکھتے ہوئے اولاد کی پرورش کرتی ہے اور ان کے لیے جان بھی دینے تیار رہتی ہے۔ اگر ہم اپنی آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ماں کی عزت کرے، ماں کو ایک مرتبہ نظر کرم سے دیکھنا حج کرنے کے برابر ہے۔ عورت ہر روپ میں صابر، یعنی کہ صبر کرنے والی ہوتی ہے، محنت کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے عورتوں میں، ٹھیک ہے، یہ لکھنا ہے آپ کو۔ تو اس میں تھوڑا سا آپ پریویس آنسر کا بھی تھوڑے پوائنٹس اس میں ڈال سکتے ہیں آپ جی۔ اور ایک کوشچن ہے، نظم عورت میں موجود جوش اور ولولہ پیدا کرنے والی باتوں سے متعلق اپنے الفاظ میں لکھیے۔ تو اس میں بھی آپ کو کیا کرنا ہے، اس میں بھی اسی طرح سے فرسٹ آنسر جو تھا اس میں عورت کا لیسن کا، اس آنسر کو لکھنا ہے اور تھوڑے سے یہ بھی پوائنٹس نا ڈال دینا ہے اس میں۔ نیکسٹ کوشچن ہے، گیت خون کا رنگ کا خلاصہ لکھیے۔ بیکل اتساہی جدید لو و لہجے کے شاعر ہیں۔ دیکھیے، اس کو یہ کوشچن کو آپ کو ٹویسٹ کر کے پوچھا جائے گا، تو خون کا رنگ کا اگر کوئی کوشچن آئے گا تو آپ یہی آنسر لکھ دیجیے، ٹھیک ہے۔ وہ اس نظم میں ہمارے ملک کی گنگا جمنی تہذیب کی یاد تازہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہماری تہذیب محبت اور ہمدردی کی رہی ہے، ہماری تہذیب۔ زمانے قدیم سے یہاں مختلف رنگ و نسل کے لوگ باہم مل جل کر رہتے آئے ہیں، لیکن آج زمانے کی ہوا کیوں اور کیسے الٹ گئی، ٹھیک ہے، کہ بھائی ایک دوسرے کے گھر لوٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے، قتلے ایک دوسرے کے گھر لوٹ رہے ہیں،
قتل گرمی کا بازار گرم ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، اور ممتا کا قتل کیا جا رہا ہے۔ نوجوان جو اپنے والدین کا سہارا ہوتے ہیں، جو والدین کی طویل زندگی کے لیے دعاگو رہتے ہیں، ان کانپتے ہونٹوں سے جوانی کی دعاؤں کو چھین لیا جا رہا ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ہمارا لہو ایک نہیں؟ خون کا رنگ ہے نا یہ لہو، ایک نہیں۔ حالات کچھ اس طرح بدل گئے ہیں کہ انسانیت کو سب لوگ بھول گئے ہیں۔ مذہب بھی آج کے اس دور میں صرف کتابوں کی زینت بن کر رہ گئے ہیں۔ مذہب کے بارے میں صرف کتابوں کی زینت بن کے رہ گئے ہیں مذہب۔ دنیا کا کوئی مذہب بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہر مذہب محبت، امن کا درس دیتا ہے، سبق دیتا ہے۔ آخر میں شاعر کہتے ہیں کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی غلطی پر نادم ہو کر پھر ایک مرتبہ ہمیں امن و محبت کا پرچم بلند کرنا چاہیے، قائم رکھنا چاہیے۔ یہ بھی لکھ سکتے ہیں آپ، یہ سب کیا ہوا اور کیسے ہوا بھول کر ایک نئے روشن مستقبل کی طرف قدم اٹھانا چاہیے، ٹھیک ہے، قدم بڑھانا چاہیے، کیونکہ ہم سب کے خون کا رنگ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے اس آنسر کو آپ لکھیے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو اس کے کوشچنس بتاؤں گی کیسے اس کوشچنس یہ خلاصے کو ٹویسٹ کر کے دیا جائے گا۔ دیکھیں، اس لیسن کے خیالات کا اظہار کس طرح سے کیا ہے، اس کو تحریر کیجیے۔ یہ ایک ہے، اور خون کا رنگ کے ذریعے شاعر نے ہندوستان کی عوام کو کیا پیغام دینے کی کوشش کی ہے، وہی پیغام، ٹھیک ہے، ہماری تہذیب کے بارے میں وہی لکھنا ہے آپ کو۔ نیکسٹ کوشچن ہے، شاعر نے گیت میں قومی یکجہتی کے لیے جن امور کا احاطہ کیا ہے اپنے الفاظ میں لکھیے۔ اب یہاں پہ آپ کو قومی یکجہتی کے بارے میں تھوڑا سا ایڈ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، جدید لفظ لہجے کے شاعر، گنگا جمنی تہذیب کے رواداری اور ہمدردی کے شاعر بیگل اتساہی اپنے گیت کے ذریعے ہندوستانی عوام کو للکار کر کہہ رہے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں، سارے جہاں میں تمہارے امن کی مثال دی جاتی تھی، مگر آج تم کو کیا ہو گیا ہے کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے ہو۔ تمہارے صبر کی مثال دی جاتی تھی، کس نے تمہارے پیمانے کو توڑا پھوڑا ہے۔ شاعر نے ان الفاظ کے ذریعے ہندوستانیوں کو جگایا کہ قومی یکجہتی کی جڑیں تمہارے گیتوں میں رسی بسی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر جو غلطیاں سرزد ہو گئی ہے اسے بھلا دو، کیونکہ ہم تمام کا خون ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا قومی یکجہتی کے بارے میں اس میں بھی ایڈ کر دیجیے، اور تھوڑا سا پریویس آنسر کو بھی ایڈ کر لیجیے اس میں بھی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے، لانگ آنسرز میں اور شارٹ آنسرز میں دونوں بھی کوشچنس ایک ہی لیسن کے دیے گئے ہیں، تو آپ تھوڑا سا ریپیٹ کر سکتے ہیں، تھوڑا سا شارٹ آنسرز میں لانگ آنسرز کا ریپیٹ کر سکتے ہیں آپ، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کو صرف آنسر لکھنا ہے، پر سیم آنسر مت لکھیے، تھوڑا سا فرق رکھیے دونوں آنسرز میں،